أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر، کانٹا وغیرہ کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ بضع کا لفظ 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ با کے زیر کے ساتھ یعنی بضع ہے، اور کبھی زبر سے بھی پڑھ لیا جاتا ہے۔ شعبہ بمعنی حصہ اور ٹکڑا ہے۔ ایمان کے عمل کے حساب سے مختلف مراتب ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو دونوں ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، دونوں ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ جیسے ہمارے پیٹ کے اندر یا بدن کے اندر 2 کڈنی ہیں، تو دونوں کڈنی کا دونوں آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر کسی کا ایک کڈنی نکال لیا جاتا ہے تو اگرچہ ایک کڈنی صحیح ہے، لیکن پھر اس کو ڈاکٹر مشورہ دیتی ہیں یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ کیوں؟ ایک کڈنی نکال لیا گیا ہے۔ تو دونوں کڈنی کا آپس میں رہنا، ایک دوسرے سے مل کر کے رہنا، یہ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ تو وہیں پر اگر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ دیکھیے دے دیا لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے دونوں کا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ دوسری چیز حیا فضیلت و اہمیت بھی اس سے واضح ہے کہ حیا ایک ایمان کی علامت ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایک ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو گویا کہ آج کچھ لوگوں کے اندر شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، آج ان کے اندر شرم و حیا نہیں ہے۔ گویا کہ شرم و حیا ہونی چاہیے، کیونکہ شرم و حیا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، اگر انسان شرم و حیا اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر نیکیوں پر اللہ تعالیٰ آمادہ کر دیتی ہے، ایسے لوگوں پر نیکیوں پر آمادہ کر دیتی ہے۔ تو اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی تمام اللہ کو چھوڑ کر کے تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے، کہ اگر اس دھرتی پر اگر کسی کی عبادت کی جائے، کسی کی پوجا پاٹ کی جائے، کسی کی عبادت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کی جائے۔ اس لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا چیز جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ آپ گاڑی لے کر کے جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں انسان ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے، کوئی بھی چھوٹا بچہ پیر دے تو پھسل کھا کر کے وہ بچے کا ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے،
تو آپ گاڑی کھڑی کر کے اس چیز کو آپ راستے سے کنارے کر دیں، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ کانٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیلے کے چھلکے کی شکل میں ہو، یا ایسی کوئی چیز ہو راستے میں جو انسان کو تکلیف دے، آپ اگر ہٹا دیں تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ یہی اس حدیث کے اندر یہی ہمیں پیغام دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا چیز راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔